أما بعد فعن عمرو بن ميمون الأودي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل وهو يعظه اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك رواہ الترمذی۔ حضرت عمرو بن میمون اودی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، 5 حالتوں کو دوسری 5 حالتوں کے آنے سے پہلے غنیمت جانو اور ان سے جو فائدہ اٹھانا چاہیے وہ اٹھا لو۔ غنیمت جانو جوانی کو بڑھاپے کے آنے سے پہلے، اور غنیمت جانو تندرستی کو بیمار ہونے سے پہلے، اور غنیمت جانو خوشحالی اور فراخ دستی کو ناداری و تنگ دستی سے پہلے، اور غنیمت جانو فرصت اور فراغت کو مشغولیت سے پہلے، اور غنیمت جانو زندگی کو موت آنے سے پہلے۔ اس حدیث شریف میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بہت ہی قیمتی نصیحت فرمائی ہے، اور یہ جو بار بار فرمایا کہ غنیمت جانو، اس کا مطلب یہ ہے کہ غفلت کو چھوڑ کر آخرت کی تیاری شروع کر دو، اور انسان جس حالت میں بھی ہو وہ اس سے بہتر حالت کے آنے کا انتظار نہ کرے، بلکہ اسی حالت کو غنیمت سمجھتے ہوئے اپنے لیے آخرت کا توشہ جمع کرنا شروع کر دے۔ اب اس میں 5 چیزیں ارشاد فرمائی ہیں۔ پہلی چیز تھی شبابک قبل حرمک۔ جوانی میں عام طور پہ انسان کا دماغ وہ ہواؤں میں اڑ رہا ہوتا ہے، اور وہ آخرت کی قیامت کی تیاری کی طرف اتنا متوجہ نہیں ہوتا، اور خیال عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ابھی تو زندگی بہت ہے، اور جب بڑھاپا آئے گا تو ہم کچھ تیاری کر لیں گے، اللہ اللہ کر لیں گے۔ پھر جب بڑھاپا آتا ہے تو انسان کو ضعف لاحق ہو جاتا ہے، کبھی امراض لاحق ہو جاتے ہیں، کبھی اور کوئی موانع اور رکاوٹیں پیش آ جاتی ہیں، تو دل چاہتے ہوئے بھی اور حسرت کے ہوتے ہوئے بھی وہ نیکیاں نہیں کر پاتا، تو اس وقت پھر اس کو شرمندگی ہوتی ہے، پشیمانی ہوتی ہے۔ اس سے جوانی کو پہلے ہی انسان غنیمت جان لے کہ جوانی بڑی اللہ کی نعمت ہے، اس میں انسان کو قوت و طاقت حاصل ہوتی ہے۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ صحت کے زمانے میں اور اپنے مکان پر قیام کے زمانے میں جس آدمی کی جس عبادت کی عادت ہو، تو جب اس کو بیماری لاحق ہوتی ہے یا سفر درپیش ہوتا ہے اور پھر وہ عادت کے مطابق وہ معمولات پورے نہیں کر سکتا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بغیر ان معمولات کے کیے ہوئے اس کی سابقہ عادت کی وجہ سے نامہ اعمال میں اس کا ثواب لکھواتے ہیں۔ تو جوانی اور صحت اتنی قیمتی چیز ہے، اور اس کو ضائع کر دینا بہت بڑا خسارے کا سودا ہے۔ دوسری چیز فرمائی کہ اپنی صحت کو بیماری سے پہلے، صحت میں بھی انسان کو زیادہ فکر نہیں ہوتی، اور وہ غافل ہوتا ہے یا اللہ کی نافرمانیوں میں لگا رہتا ہے۔ جب بیماری آتی ہے پھر وہ فوراً توبہ استغفار شروع کر دیتا ہے، لیکن اب بیماری کی وجہ سے زیادہ نہیں کر پاتا، دل چاہتا ہے کہ زیادہ کروں، تو اس صحت ہی کو پہلے غنیمت سمجھ لینا چاہیے تھا۔ اور تیسری چیز فرمائی کہ اپنی مالداری اور خوشحالی کو تنگ دستی سے پہلے غنیمت جان لو۔ اگر اللہ نے مال و دولت کی فراوانی دی ہوئی ہے تو اس سے بھی اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کر لینی چاہیے، اور جو مالی حقوق ہیں ان کو ادا کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے، تاکہ خدا نخواستہ جب یہ اگر وقت چلا گیا اور فقر و فاقہ آ گیا تو انسان کہے گا کاش میرے پاس پیسہ ہوتا تو میں یہ بھی نیکی کا کام کرتا اور یہ بھی کرتا، لیکن جب ہے پیسہ اس وقت اس نے اس کا خیال نہیں کیا۔ تو یہ بھی حدیث شریف میں فرمایا کہ توجہ کی بات ہے۔ اور ایک چیز یہ فرمائی کہ اپنی فراغت کو مشغولی سے پہلے غنیمت جانو، یہ چوتھی بات ہے۔ اللہ نے فرصت کے جو لمحات دیے ہیں یہ بڑے قیمتی ہوتے ہیں، اور ان کو آخرت کی تیاری میں صرف کرنے سے انسان کو بڑا اونچا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ ایک چرواہا تھا، وہ بکریاں چرا رہا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے اس کو دیکھا اور پوچھا کہ آؤ ہمارے ساتھ کچھ کھانا کھاؤ، تو اس نے کہا میرا روزہ ہے۔ پھر اس کے امتحان لینے کے لیے اس کو یوں کہا کہ تمہارے پاس جو بکریوں کا ریوڑ ہے اس میں سے ایک بکری ہمیں دے دو، ہم اس کی قیمت آپ کو دے دیں گے۔ تو اس نے کہا مجھے مالک نے اس کی اجازت نہیں دی۔ تو فرمایا کہ مالک کو کیا پتہ چلے گا کہ تم نے ایک بکری ریوڑ میں سے ہمیں دی، تم کہتے نا کہ بھیڑیا کھا گئے، وہ تھوڑی گنتا۔ یہ انہوں نے آزمائش کے لیے کہا۔ اس نے کہا مالک تو نہیں دیکھ رہا، فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کہاں ہے؟ اللہ بھی تو موجود ہے۔
اگر مالک نہیں ہے تو کیا ہوا، اللہ تو موجود ہے، اس سے تو کوئی چیز چھپ نہیں سکتی، لہذا یہ کام میں نہیں کر سکتا۔ پھر جب پوچھا کہ تم ہمارے ساتھ کھانا نہیں کھا رہے، تو کہا کہ میرا روزہ ہے۔ فرمایا کہ یہ تو نہ تو رمضان کا مہینہ ہے کہ تمہارا روزہ ہو، اور نہ یہ اور کوئی ایسے وہ ایام ہیں جن میں عام طور پر روزے رکھے جاتے ہیں، ذوالحجہ میں 9 تک روزے رکھے جاتے ہیں، یا شعبان کا روزہ ہے، یا اور روزے ایام 20 بھی نہیں ہیں۔ تو اس نے کہا کہ میں ایام خالیہ کو کام میں لا رہا ہوں۔ اس نے عجیب بات، ایام خالیہ، اصل میں یہ بتلانا چاہ رہا تھا کہ جو یہ خالی دن ہیں ان میں عبادت کی بنا پر کل اللہ فرمائیں گے تم نے جو زندگی میں خالی ایام میں فرصت کے لمحات میں میری عبادت کی، آج تم ان کی بدولت جنت میں خوب کھاؤ پیو اور رہو۔ تو یہ جو وقت فراغت کا ہے یہ بڑا قیمتی وقت ہے۔ اور آخری بات فرمائی کہ اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو۔ زندگی بھی بڑی اونچی نعمت ہے، انسان جو کچھ کر سکتا ہے اس دنیا میں کر سکتا ہے، زندگی میں کر سکتا ہے۔ زندگی ختم ہو گئی، اس کے بعد پھر اگر وہ جتنی مرضی تمنا کرے، جتنی مرضی تلاوت کرے، جتنی مرضی عبادت کرے، اس کو ایک ذرے کا بھی ثواب نہیں ملے گا، اس لیے کہ اس دنیا سے جب وہ گزر گیا تو یہ دارالعمل تھا، یہاں سے وہ نکل چکا ہے۔ اب وہ جس جگہ پہنچا ہے وہاں عمل سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اپنے عمل سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ بہت سے لوگوں نے بہت سے قبر کے مردوں کے احوال اللہ نے ان کے اوپر منکشف کی، انہوں نے دیکھا کہ کوئی تلاوت کر رہا ہے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، لیکن ان کی وہ تلاوت اور نماز ان کے نامہ اعمال میں حسنات کے بڑھنے کا سبب نہیں۔ لیکن اس زندگی میں اگر کوئی شخص ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ دیتا ہے، حدیث شریف کی روح سے اس کے لیے جنت کے اندر ایک درخت لگتا ہے، اور وہ درخت اتنا بڑا ہے کہ اس کے سائے میں اگر 100 سال تک عربی النسل گھوڑا دوڑتا رہے اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ اتنی قیمتی زندگی۔ ایک حرف قرآن کریم کا اگر کوئی شخص اس زندگی میں پڑھتا ہے تو اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں کم از کم۔ الف لام میم پر 30 نیکیاں ملتی ہیں، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس الف لام میم پر 90 نیکیاں ملتی ہیں، اس لیے کہ الف میں بھی 3 حرف ہیں، الف لام اور فا۔ الف، پھر لام میں لام، الف اور میم لام، ایسے ہی میم میں میم یا اور میم، تو یہ 3 اور 3 اور 3 9 حرف بن گئے۔ ہر حرف پر اگر 10 نیکیاں ہوں تو 90 نیکیاں اس کو مل جاتی ہیں۔ لیکن اگر قبر میں وہ لاکھوں قرآن کریم بھی ختم کرتا رہے تو اس کے نامہ اعمال میں اضافہ نہیں ہوگا۔ اس لیے زندگی بڑی قیمتی ہے، اس کی قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ان نعمتوں کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، یا رب لک الحمد کما ینبغی، یا رب صل وسلم دائما اللہم صل لا الہ الا اللہ۔ ہماری مسجد کے مؤذن صاحب قاری عبدالرحمن صاحب کے سسر صاحب کا انتقال ہو گیا ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ ان کی بے حساب مغفرت فرمائے، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اللہ ان کے صغائر و کبائر کو معاف فرمائے، اللہ ان کی آخرت کی منزلوں کو آسان فرمائے، اللہ لاحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو مرنے سے پہلے آخرت کی خوب تیاری کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ جملہ مرحومین کی کامل مغفرت فرمائے۔ وصلی اللہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔